پڑوسی کو بدرجہ اولا ستانے سے خصوصی طور پر آپ نے منع فرمایا ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول سے ہم نے سنا، آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن پر حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو ہرگز نہ ستائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر، قیامت پر اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، آج کل دنیا میں اخلاق لوگوں کے بدلتے جا رہے ہیں۔ اپنے مہمانوں کی، خواہ وہ عام مسلمان ہو یا اپنا بھائی ہو، یقیناً وہ عزت نہیں کی جاتی ہے ملنے جلنے کے وقت یا ملاقات کے وقت جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اور بعض ملکوں میں تو اخلاق کا جنازہ اس طرح نکل چکا ہے کہ اگر وہ ساتھ مل کر کے مہمان کھانا کھائیں گے تو گیسٹ پہ، یعنی وہ مہمان اپنا الگ ادا کرے گا اور جو میزبان ہے وہ اپنا پیسہ الگ ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ اور رسول پر اور اللہ کے حساب و کتاب پر، قیامت کے دن پر جس کو ایمان ہے تو بات بولے تو اچھی بولے ورنہ چپ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہاں تک سختی سے پڑوسی کے حق کی تاکید فرمائی کہ آپ نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں، ایمان والا نہیں ہے جس کے ظلم سے اور جس کے ستانے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے قسم کھا کر کے تاکید کر کے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ دوسرے موقع پر آپ نے تاکید فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون شخص ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے امن میں نہ ہو، یعنی وہ پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہو۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تاکید فرمائی۔ ہوتا ایسا تھا، دشمن آ کر کے مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کی نہیں نکلتے، تو ایسے موقع پر صرف عورتیں رہ جاتی یا کچھ لوگ خصوصی جن کو ان کی حفاظت کے لیے پیارے رسول مقرر کر رکھے تھے۔ ایسے موقع پر غلط کام کا بہت کچھ موقع مل سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس موقع کو غنیمت سمجھ کر غلط کام کرنے والے کو ڈرایا ہے۔ کہتے ہیں پیارے رسول ایسا نہ ہو کہ ہم جب باہر نکل جائیں، مرد لوگ غائب ہوں تو کوئی جو پیچھے ہم کو جس کو چھوڑ جاتے ہیں وہ عورتوں میں جیسے بکرا گھومتا رہتا ہے اس طرح گھومے اور غلط کام کرے۔ اگر کسی کو ایسا پایا میں نے تو ایسا عذاب اور ایسی سزا اس کو دوں گا کہ پھر اس طرح کی سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ دیکھیے کتنی تاکید، سختی کی تاکید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح اگر ایمان کا تقاضا آپ نے بتایا کہ جو شخص کسی کو ستاتا ہے پڑوسی کو تو پھر ایمان کا اس سے جاتا رہتا ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر رسول پر فلا یؤذی جارہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو ستائے نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر دو پڑوسیوں کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو گئی، رنجش ہو گئی، جس طرح عام دو مسلمانوں میں رنجش ہو گئی تو 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کو کٹ کر کے اور قطع تعلق کر کے رہنے کا حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو کہا ہے کہ اگر پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ اور ہی اس کا گناہ بڑا ہوگا۔ اسی طرح ایسی باتیں نہ ہونی چاہیے، اگر جسمانی طور پر نہیں ستا رہا ہے تو ذہنی طور پر بھی کوئی ایسی بات پڑوسیوں میں نہیں ہونی چاہیے یا پڑوسینوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک پڑوسن ہے، کسی نے تفسیر اس کی ہے کہ وہ سوکن تھی، تو سوکنوں میں آپس میں جو ایک دوسرے سے چپلش ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ کے رسول میں جھوٹ اپنی سوکن کو ستانے کے لیے یہ کہنا چاہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا ہے تمہیں نہیں دیا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
کچھ نہیں دیا گیا اور لوگوں کے ستانے کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ملی، تو گویا 2 کپڑا جھوٹ کا پہن رہا ہے، یعنی وہ جھوٹی ہے اور جھوٹ کا گناہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے پیارے رسول نے ڈرایا اور دھمکایا ہے کہ دیکھو ان جو نشانیاں ہوں ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خیر کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اور آپ نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ لا یاتی یوم الا وبعدہ شر منہ، جو آگے والا دن آئے گا پچھلے دن سے وہ برا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے یا اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ زمین کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں قائم ہوں گی۔ اب اس زمانے میں یقیناً وہ قیامت کے قریب ہونے کے وقت کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں امید نہیں تھی، چند سالوں میں جہاں جنگل ہوا کرتا تھا، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں قائم ہو رہی ہیں۔ وَأَن تُقْطَعَ الْأَرْحَامُ، قیامت کے قریب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ رشتہ داری کو کاٹیں گے، رشتہ داری کا تعلق آپس میں نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے أَن يُؤْذِيَ الْجَارُ جَارَهُ، کہ پڑوسی پڑوسی کو ستانے لگے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپس میں بہت کچھ محبت پیدا ہوئی، ایسی محبت کی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی محبت دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو پیارے رسول نے صحابہ کو سمجھایا کہ اس وقت قیامت کے قریب معاملہ الٹا ہوگا، لوگ اپنے پڑوسی کو ستانے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وہ بڑے گناہ کی بات ہوتی تھی یا بڑے شر کی بات ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے، آپ کو صحابی نے کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے۔ فی دار المقامہ، ٹھہرنے کی جگہ پر جہاں آدمی ٹھہرا ہے اس کے گھر کے پاس کوئی پڑوسی برا نہ آئے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے پڑوسی سے۔ فإن جاریۃ جار البادیۃ یتحول، بادیے کا پڑوسی، کسی میدان کا پڑوسی، وہ 2-1 دن کے اندر چلا ہی جائے گا، لیکن جو مستقل طور پر محلے میں آ کے بستا ہے اگر وہ برا ہے تو میں تیری اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہوتا ایسا تھا کہ عرب کے ممالک میں اب بھی وہ صحرا ہے، لوگ اپنی بکریاں ریوڑ لے کر کے چلتے، جہاں گھاس اور پانی ملتا وہاں خیمہ ڈال دیتے، دوسرا بھی آ کر کے وہاں خیمہ ڈال دیا۔ کتنے دن وہاں رہیں گے؟ کچھ دن رہیں گے، لیکن جہاں مستقل شہر بس گیا ہے وہاں کا پڑوسی یقیناً بہت ہی تکلیف اس سے ہوگی۔ دوسری روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی نے سنا کہ آپ نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کا عام طور پر پیارے رسول نے چھپانے کی تاکید فرمائی ہے، لیکن پڑوسی اگر پڑوسی کو ستا رہا ہے تو اس کو رسوا کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا، یعنی گویا مظلوم کو حق ہے کہ اپنے ظالم پڑوسی کو رسوا کرے، لوگوں کے سامنے اس کی اس برائی کو ذکر کرے۔ روایت ہے صحیح، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پیارے رسول کے پاس آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول وہ ناحق مجھے ستا رہا ہے، تو پیارے رسول نے اس کو صبر کی تلقین کی اور کہا جاؤ صبر کرو۔ پھر دوسری بار جب وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے ستا رہا ہے، آپ نے پھر صبر کی تلقین کی۔ تیسری بار آیا تو آپ نے اس کو کہا ایسا کرو کہ جاؤ اپنا سامان نکال کر کے گھر کے باہر رکھ دو، تمہارا ہی گھر ہے لیکن اپنے گھر سے اپنا سامان نکال کر کے باہر رکھ دو۔ اس حکمت کو انہوں نے استعمال کیا، جو گزرتا وہاں سے دیکھتا کیا بات ہے، کیوں سامان نکالا جا رہا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ فلاں پڑوسی مجھے ستا رہا، ہمارا پڑوسی مجھے ستا رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو سرزنش کرنا شروع کی، اس کو ملامت کرنا شروع کی۔ لعنت کی ہدایت ہے کہ اس کے عیب کو فاش کیا جا سکتا ہے، لوگوں سے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ آدمی کی خوشبختی ہے کہ اس کو اچھا پڑوسی مل جائے اور اس کی بدبختی ہے کہ اس کو برا پڑوسی ملے۔ یقیناً آدمی کس دنیا کی نعمتوں سے اس کو نوازا ہو، لیکن اگر وہ کسی برے پڑوسی کے ہاتھوں مبتلا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ہر وقت تکلیف محسوس کرتا ہے، نہ اپنی بیوی کو ستانے سے مامون محفوظ ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کے مار پیٹ سے کہ اس کے پڑوسی کب مار دیں، ہر وقت وہ بیچارہ خوف زدہ رہتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بدبختی کی یہ علامت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں خوشبختی کی ہیں، کسی کو نیک عورت مل جائے،
نیک عورت کی ایک تعریف پیارے رسول نے فرمائی ہے کہ وہ عورت ایسی ہو کہ ہر حالت میں خوش رہے، اگر تنگی ہے تب بھی خوش رہے، شوہر کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو جائے، شوہر اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ اسی طرح نیک پڑوسی کی ایک دوسرے کو کوئی ستائے نہ، یہ بھی خوش بختی ہے۔ اور مسکن الواسع، کسی کو اللہ تعالیٰ لمبا چوڑا گھر دے دے رہنے کا، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش بختی ہے۔ اور بدبختی جو ہے یا تکلیف جو ہے وہ چار چیزیں ہیں: الجار السو، برا پڑوسی، اسی طرح بری عورت، بد اخلاق عورت جو ہر وقت شوہر کو ستاتی رہتی ہے، یا سواری جو اچھی نہ ہو، اسی طرح تنگ گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق کو، پڑوسی کے ایک دوسرے کے حقوق کو دینے کی تاکید اس طرح فرمائی کہ آپ نے ڈرایا ہے کہ اگر کوئی شخص صلاۃ بھی پڑھے، صوم بھی کرے، دوسرے اعمال بر، نیک اعمال بھی کرے، لیکن اگر پڑوسی کو ستا رہا ہے تو جہنم میں جانے کا سبب وہ بنے گا، اور اگر نہیں ستا رہا ہے، کم کام عمل کر رہا ہے، تب بھی وہ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ حدیث شریف میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے کسی نے آ کے ذکر کیا یا پیارے رسول نے فرمایا کہ فلاں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ صلات پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے اوپر اس کی زبان دراز رہتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، ستاتی رہتی ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، 1000 نماز 1000 روزے اس کے کام میں نہ آئیں گے۔ اسی طرح پیارے رسول سے کہا گیا کہ فلاں عورت، اس کے صلاۃ اور صیام کا بہت کچھ تذکرہ ہے، اور وہ صدقہ اور زکوٰۃ بھی تھوڑا کچھ کرتی رہتی ہے، لیکن اس کی اچھی خصلت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو ستاتی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں ہوگی۔ گویا پڑوسی کے ستانے یا پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا ثواب اور عذاب بھی بہت کچھ بڑا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق ہم پڑوسی کے حقوق کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ پڑوسی کے تکلیف پر یا پڑوسی جو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے اس پر جو شخص صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ اجر دے گا۔ اسی طرح پڑوسی کے حق کے بڑے ہونے کی ایک دلیل اسلامی شریعت میں یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی کا گھر، کوئی پڑوسی ہے، اس کا گھر پڑوسی کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس میں دونوں کا راستہ ایک ہے، ایک پڑوسی اپنا حصہ گھر کا بیچنا چاہتا ہے تو اس وقت تک اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ سے بیچنے کا حق نہیں جب تک اپنے پڑوسی کے سامنے اس کو رکھ نہ دے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، میں اپنے گھر کا اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم لے لو، نہیں ضرورت ہو تو پھر کسی دوسرے کے ہاتھ سے میں بیچ دوں۔ یہاں تک کہ اگر اس نے کہا کہ جاؤ بیچ دو، ہم نہیں خرید سکتے یا ہمیں نہیں ضرورت ہے، تو پھر جا کر کے وہ بیچ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری ملکیت ہم جس کے چاہے ہاتھ میں بیچے، نہیں۔ یہاں کچھ اجتماعیت کے طور پر اسلام کے حدود اور قیود ہیں، پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے تحت شرعی طور پر پڑوسی اگر اس کا گھر اس کے پڑوسی کے گھر کے ساتھ شریک ہے، دروازہ ایک ہے، گھسنے کا آنے جانے کا راستہ ایک ہے، نکلنے کا راستہ ایک ہے، تو پڑوسی اپنے گھر کو بغیر پڑوسی کی اجازت کے اس کے سامنے پیش کیے بغیر جب تک وہ اجازت نہ دے دے تب تک دوسرے آدمی کے ہاتھ سے بیچنے کا حق نہیں ہے۔ مان لیجئے کسی حالت میں آدمی نے، پڑوسی نے اپنا گھر بیچ دیا اور پڑوسی کو اس کی خبر نہ دی، تو پھر پڑوسی کو حق شفاعہ ہے، شریعت میں اس کو شفاعہ کہتے ہیں، یعنی اگر وہ قاضی جج کے پاس جا کر کے شکایت کرے کہ انہوں نے اپنے گھر کو جو ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور راستہ ایک ہے، اس کو میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر تیسرے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا ہے، تو پھر قاضی کو حق ہے کہ جس قیمت پر تیسرے آدمی کے ہاتھ سے اس نے بیچا ہے واپس لے کر کے پڑوسی کے ہاتھ بیچ دے۔ گویا پڑوسی کو بیع و شرع مکمل ہو جانے کے بعد بھی حق ہے کہ وہ دوسرے خریدنے والے سے چھین لے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، واضح طور پر پیارے رسول فرماتے ہیں
کہ جس بھائی کی زمین کسی بھائی کے پڑوس میں ہو اور وہ بیچنا چاہتا ہو تو اپنے پڑوسی کو پہلے بتا دے کہ بھائی زمین میں بیچنا چاہتا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو اور وہ پڑوسی ہونے کے ناطے ہماری اس زمین کا زیادہ حقدار ہے دوسرے آدمی کی نسبت سے جو دور کا رہتا ہے۔ اس کی تعمیل ہمارے صحابہ کرام نے، کوئی بھی دینی تعلیم ہو، پیارے رسول کی تلقین اور پیارے رسول کی تعلیم پر صحابہ کرام سب سے پہلے عمل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو سب سے افضل اس امت کے افضل لوگ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے بہرہ مند ہوئے، بہرہ ور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صاحب کہتے ہیں عمرو بن شرید کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا، وہ مسور بن مخرمہ کے پاس آئے اور وضع یدہ علی احدی منکبیہ، اور میرے کندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا۔ اس درمیان ابو رافع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے، انہوں نے کہا، حضرت مسور بن مخرمہ نے کہا کہ سعد تم مجھ سے میرا وہ گھر خرید لو جو تمہارے گھر میں ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں اس کو نہیں خریدوں گا۔ مسور نے کہا کہ نہیں، ضرور خریدنا ہے تمہیں، یعنی گویا ایک پڑوسی کی حیثیت سے کہا کہ تم ہماری گویا مدد کر دو، اس کو خرید لو۔ حضرت سعد نے کہا کہ واللہ لا ازیدک علی 4000 منجمۃ او مقطعۃ، جب خریدنا ہی ہوگا تو چاہے اکٹھا تم لینا چاہو یا قسط وار لینا چاہو۔ سعد بن ابی وقاص سے کہ میرا گھر خرید لو، انہوں نے کہا کہ نہیں خریدیں گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر خریدنا ہی ہے تو 4000 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا، اکٹھا لینا چاہو نقدن یا قسط وار۔ حضرت ابو رافع نے کہا تم کہتے ہو کہ ہم 4000 سے زیادہ نہیں دیں گے، ہمیں تو لوگوں نے 5000 دیا ہے لیکن میں نے اس کو نہیں بیچا، کیونکہ پیارے رسول سے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر بیچنا چاہے تو سب سے پہلے پڑوسی کا حق ہے، اور پڑوسی خریدنا چاہے تو پھر پڑوسی ہی کو دینا ہے۔ پھر بھی حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم 4000 سے زیادہ تمہیں نہیں دیں گے۔ انہوں نے پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے 5000 کے بجائے پڑوسی کے ہاتھ سے 4000 میں بیچ دیا۔ تو یہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی ایک مثال ہے جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر یقیناً مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پڑوسی اگر مجبور ہو گیا، بھوکوں مر رہا ہے، تو پڑوسی کے لیے حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکوں سو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو بچا ہوا زیادہ ہو اپنی ضرورت سے تو اپنے پڑوسی کو ضرور کھانا کھلائے، واجب ہے اس کے اوپر، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع، میرے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ گویا اللہ کے رسول نے ایمان کی نفی کی، وہ شخص ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا پڑوسی بھوکوں سو رہا ہے اور خود پیٹ بھر کے سو رہا ہے۔ پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار میں کیل ٹھونکنا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے تحت، یا اپنے پڑوسی کی دیوار سے لکڑی لگا کر کے اپنے دیوار کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پیارے رسول نے حق دیا ہے کہ اس چیز کو، اس حق کو اپنے پڑوسی سے نہ منع کرو۔ شرط یہ ہے کہ کیل ٹھونکنے سے پڑوسی کو نقصان نہ ہو۔ شریعت کا احکام قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ نقصان پہنچائیں اور نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے۔ تو اگر نقصان نہیں ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا ہے لا یمنع احدکم جارہ، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے کہ وہ اپنی لکڑی کو پڑوسی کی دیوار میں ٹھونکے۔ پھر ابو ہریرہ کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اس حکم سے منہ پھیرتے ہو؟ واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے۔ جب یہ حدیث انہوں نے پڑھی تو ایسا لگا کہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے کندھے میں اس کو ٹھونک کر کے رہوں گا اگر تم اپنی دیوار میں ٹھونکنے نہیں دو گے۔ گویا یہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے۔
ان احادیث کی روشنی میں آپ جانتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، صحیح احادیث کے ترجمے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان احادیث سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے جب ضرورت پڑے تو پڑوسی کی ضرورت کو ضرور پورا کرے، بھوکا ہے تو رات میں اس کو بھوکا چھوڑ کر کے خود آسودہ ہو کر کے نہ سوئے۔ یہ ایک حدیث میں اور آیا ہے اس حکم کی تفصیل میں، حدیث شریف میں ان فی المال حق سوى الزکوٰۃ۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے مال میں سال میں ایک بار زکوٰۃ معین مقدار میں معین قسم کی مقدار زکوٰۃ میں نکالنی ہے، لیکن وہ فرض زکوٰۃ اگر نکال دیا، ضرورت پڑی پڑوسی کے اوپر خرچ کرنے کی، تو یہاں پہ رسول کی حدیث کا یہ حکم اس پر نافذ ہوگا، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ واجبی زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، جبکہ اس قسم کا موقع ہے کہ ایک پڑوسی ننگا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں، بھوکا ہے، بھوکا سو رہا ہے، تو پھر اس حالت میں پڑوسی پر واجب ہے کہ اپنے پڑوسی کو بھوکا نہ چھوڑے۔